اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف سبا۔ تھمبنیل پر آپ نے پڑھا ہے کہ گھر کی الماریوں سے چیزوں کو غائب ہو جانا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح چیزیں جب غائب ہو جاتی ہیں تو اس عمل کو، یہ جو ہمارے گھر میں ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ چیز یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں سے مل رہی ہے، اس عمل کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ چیز جہاں پہ رکھی ہے ہمیں کچھ عرصے بعد جب باوقت ضرورت اس چیز کو دیکھنا پڑے تو وہ وہیں پہ رکھی ہوئی ہمیں ملے؟ بہت سے لوگوں نے اس چیز کی شکایت کی ہے کہ گھر کے الماریوں میں تو ہمارے جنات کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے الماریوں میں کسی نے کوئی تعویذ رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو بھی چیز رکھتے ہیں وہ ہمیشہ غائب ہو جاتی ہے، وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو سرے سے غائب ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم نے یہاں پہ رکھی تھی اور یہاں پہ الماری کے ملی ہے۔ اس طرح کے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ویڈیو کا پراپر آغاز کرنے سے پہلے میں سلام کرنا چاہوں گی آپ کے ہمارے ہم سب کے پیارے نبی آخر الزماں کو، اور اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ دل میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ ہم نے گھر کی الماری میں ظاہری بات ہے وہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، لاکرز میں، گھر کی خاص الماریوں میں وہ تمام چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں، آپ زیورات کہہ لو، آپ قیمتی کاغذات کہہ لو، قیمتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ویسی قیمتی یادیں نشانیاں ہوتی ہیں، غرض یہ کہ ہر چیز جو قیمتی ہوتی ہے اس کو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ الماری میں رکھ دیں، الماریوں میں رکھ دیں، یا لاکرز میں رکھی ہوئی ہوتی ہے یا تالے میں گھر کی سادہ الماریوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر چیز کی اپنی طرف سے تو ہم نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب باوقت ضرورت اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چیز ہمیں اپنی رکھی ہوئی جگہ پہ ملتی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا آپ کو میں بتاؤں مختلف طرح سے ہوتا ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے اب ہم آہستہ آہستہ کر کے تمام پہلوؤں سے کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا پہلو ہے کہ روحانی سبب ہوتا ہے۔ گھر میں اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے، شیطانی اثرات ہیں، اس وجہ سے جو روحانی سبب ہوتا ہے، شیطانی اور جناتی سبب کی وجہ سے بھی گھر کی چیزوں سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ الماریوں سے غائب ہو جاتی ہیں، گھر کی چیزیں گھر کی الماریوں سے غائب ہو جاتی ہیں بسبب شیطانی اور جناتی۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت جو غلام جنات ہوتے ہیں، جو غلام ارواح ہوتی ہیں، ان کو ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ چیزیں وہ فوراً ہمارے سامنے لا کر سامنے کر دیتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں کام کرو تو وہ فوراً کر دیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وجہ سے وہ چیزیں چرا کر ہمارے سامنے لے کر آتی جاتی ہے۔ میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی بھی چیز، کوئی رگ کہہ لو، سٹون کہہ لو، کچھ کہہ لو، تو میں یہ کہوں کہ مجھے لا کے فلاں سٹون والی رگ دے دے، یہ ایک عام اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے سبب کوئی بھی چیز کہہ سکتا ہے،
تو یہ جو اسٹور والی رے گا، اب وہ اٹھا کے وہ کما کے تو نہیں لائے گا نا. اگر اس نے لا کے میرے سامنے رکھ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں سے اٹھائی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے. اس طرح کے کام جو ہے، جو نیک عامل ہوتے ہیں وہ کرواتے بھی نہیں ہیں غلام ارواح سے اور غلام جنات سے، کیونکہ یہ چوری ہوتی ہے. روحانی سبب کی وجہ سے بھی گھر کی چیزوں غائب ہو جاتی ہے الماری سے. اور بعض اوقات منفی توانائیاں بھی ہوتی ہے. منفی توانائیاں کیسی ہوتی ہے کہ گھر میں نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، حسد کی بو پھیلی ہوئی ہے گھر کے اندر، لڑائی جھگڑا ہے جس میں نفرتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ منفی توانائیاں ہیں. یہ منفی توانائی آپ کے گھر میں اس قدر ڈیرے ڈال چکی ہے کہ وہ اب سٹرونگ ہو گئی ہے، اور وہ چیز کرے گی منفی توانائی جو آپ کو پریشانی میں ڈالے. بعضوں کا ظاہری سبب بھی ہوتا ہے. ظاہری سبب کیسے ہوتا ہے کہ الماری میں جہاں میں چیز رکھ کے آئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس الماری کے بیک پر اس کے بورڈ میں، یعنی بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا لکڑی لگی ہوئی ہے، جو بھی چیز ہے اس میں کوئی ہول ہو، کوئی سوراخ ہو، جس کی وجہ سے کوئی چوہا اندر داخل ہو سکتا ہے، کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے اور وہ اس چیز کو ہلا دیتی ہے. آپ نے بعض اوقات نوٹ کیا ہوگا، کئی گھروں میں ہوتے ہیں چوہے، ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں، کہ یہ کافی ہیوی چیزوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکا لیتے ہیں. تو یہ اپنے کھانے کی تلاش میں چیزوں کو چیک کرتے ہیں. ان چیزوں میں سے اب وہ جو کاغذ وغیرہ، قیمتی کاغذات وغیرہ پڑے ہیں، ان کو یہ سیلس نہیں ہے، تو وہ تو اس کو کاغذ اپنے کھانے کی چیز سمجھے گے، وہ اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نکل آئے، ہم کھانا شروع کر دیں. اس طرح کی جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی ممکن ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر گھر کی الماری میں سے آپ کی چیزیں غائب ہو رہی ہے تو یہی 2 سبب ہو سکتا ہے یہ سبب بھی ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم خود بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر چیز جلدی میں رکھی ہے اور ادھر سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں تو یہیں پہ رکھتی ہوں، لیکن یہ بعد میں یاد آیا کہ جلدی میں نے ادھر ہی رکھ دی تھی. اس طرح کے بھی ہوتے ہیں سبب. ضروری نہیں ہوتا ہر طرح کے پہلو کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پریشانی ہے یہ ہمارے گھروں میں بہت عام ہے اور بہت کامن پائی جاتی ہے. بہرحال جی، پریشانی چاہے جس بھی وجہ سے، آپ کو طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں، اور ایسے طریقہ کار ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز ٹینشن فری ہو جائیں گے. طریقہ عمل آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے. اور اب یہ 2 آیات آخری پڑھ کر ایک ہی بار پڑھنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی دن پڑھنی ہے. جس دن آپ جو چیز اپنی حفاظت والی جگہ پہ، چاہے وہ الماری ہے چاہے جو بھی ہے، تو حفاظت والی جگہ پہ جس دن آپ اپنی جو چیز رکھنے جا رہے ہیں، اس دن عشاء کی نماز ادا کر کے ایک بار سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اس چیز کے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جمعرات کی رات کو خاص آپ نے ایک دھونی اپنے گھر میں دیا کریں، لبان اور کافور کی. اور اب یہ لبان اور کافور کی دھونی جو آپ دے رہے ہیں ہر جمعرات کی رات، تو اس کو جب آپ دیں گے تو یاد یہ رکھیں کہ جب تک آپ دھونی دے رہے ہیں گھر کے چاروں کونے میں، گھر کے ہر کمرے میں، تو جب آپ دھونی جتنا ٹائم دیتے رہیں گے اتنا ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے جانا ہے مسلسل. جب سے آپ نے دھونی دینا شروع کی تب سے لے کر جب سے آپ کو لگ گیا ہے کہ اب پورا گھر ہو گیا ہے، پورے گھر میں دھونی دے دی ہے، تب تک آپ نے دھونی کے آخر تک آپ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسبیح شریف پڑھتے جانا ہے. اتنا سا عمل ہے، اور یقین کریں آپ کی چیزیں آپ کی الماریوں سے، آپ کی رکھی ہوئی چیزوں سے، جگہ سے، حفاظت والی جگہوں سے کبھی بھی غائب نہیں ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. اللہ حافظ.